وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 85 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اب 5ویں قوم کا ذکر آ رہا ہے، یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم کا۔ یہ قوم مدین کے علاقے میں واقع تھی، جو کہ فلسطین کے جنوب میں واقع ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی قطورہ کی نسل میں ہیں، اور مدین کے علاقے میں ہی وہ موجود تھے۔ فرمایا کہ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ ان کو اصحاب الایکہ بھی قرآن حکیم میں کہا گیا ہے۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، یقیناً تمہارے پاس ایک واضح دلیل تمہارے رب کی جانب سے پہنچ چکی ہے۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، بس ناپ و تول پورا کرو اور لوگوں کی اشیاء گھٹا کر مت دو۔ یہ ہے اس قوم میں جو برائی آئی ناپ تول میں کمی کے حوالے سے۔ معاشی برائی شرک کے علاوہ اس قوم میں پیدا ہوئی۔ اگر اکنامک امبیلنس ہو تو معاشرہ فساد کا، تباہی کا شکار ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ یہ فقر، یہ تنگدستی انسان کو کفر کی طرف لے جائے۔ تو یہ برائی اتنی بڑی ہے معاشی سطح پر ڈس آرڈر کا پیدا ہو جانا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس برائی کے ارتکاب پر بھی ایک قوم کو برباد کیا ہے۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، بس ناپ و تول پورا کرو، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی اشیاء گھٹا کر مت دو، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ مچاؤ۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ یعنی اس معاشی سطح پر بھی اللہ رب العزت کی تعلیمات پر عمل کرو تو اسی میں تمہارے لیے خیر ہے۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، اور ہر راستے پر نہ بیٹھو کہ تم لوگوں کو ڈراؤ۔ یہ لوگ ڈاکہ زنی اور راہ زنی کیا کرتے تھے، اس حوالے سے ان کو منع کیا جا رہا ہے۔ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ، اور اسے اللہ کے راستے سے مت روکو جو اللہ پر ایمان لایا ہے۔ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں کجی تلاش نہ کرو، یعنی جو لوگ دین کی طرف آ رہے ہیں ان کے دین کی طرف آنے میں رکاوٹ نہ بنو، شکوک و شبہات دین کے معاملے میں پیدا نہ کرو۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، اور یاد کرو جو تم تھوڑے تھے اللہ نے تمہیں بڑھا دیا، یہ اس کا انعام تھا تم پر۔ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ تو انہیں بھی متنبہ کیا جا رہا ہے اللہ رب العزت کی جانب سے۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور اگر تم میں ایک گروہ ہے جو اس پر ایمان لایا جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا، فَاصْبِرُوا، بس صبر کرو، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ یہ دو ٹوک بات شعیب علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کے سامنے رکھ دی۔ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، ان کی قوم کے وہ سردار جو تکبر کرتے تھے انہوں نے کہا، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، اے شعیب ہم ضرور تمہیں اور ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لائے اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ أَوْ لَتُعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا یہ کہ تم ہمارے دین میں واپس لوٹ آؤ۔ اب قوم نے دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔
قال اولو کنا کارہین، شعیب علیہ السلام نے فرمایا خواہ ہم ناپسند کرتے ہوں تب بھی تم ہمیں مجبور کرو گے کہ ہم دین حق کو چھوڑ دیں۔ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا، یقیناً ہم اللہ پر بڑا جھوٹ باندھیں گے اگر ہم اس کے بعد تمہارے دین میں لوٹ آئیں جبکہ اللہ نے ہمیں اس سے بچا لیا ہے۔ وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا، اور ہمارا کام نہیں کہ ہم اس میں لوٹ آئیں مگر یہ کہ اللہ ہمارا رب ہی چاہے، یعنی ہمارا تو بالکل ارادہ نہیں کہ ہم دین حق کو چھوڑ کر تمہارے باطل دین کو قبول کر لیں، ہاں اللہ ہی اگر چاہے تو بات الگ ہے۔ یہ ہے عاجزی کا اظہار، ہدایت کا یا گمراہ کر دینے کا اختیار اللہ کو حاصل ہے، تو بندہ مومن کا توکل اللہ پر ہوتا ہے، وہ یقیناً صراط مستقیم کی طرف آ جائے لیکن اس کے باوجود اللہ سے اس پر استقامت کی دعا مانگتا رہے۔ وسع ربنا کل شیء علما، ہمارے رب نے اپنے علم میں ہر شے کا احاطہ کر رکھا ہے۔ علی اللہ توکلنا، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اے ہمارے رب فیصلہ فرما دے ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ۔ وانت خیر الفاتحین، اور تو بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ یہ ہے رسولوں کا دو ٹوک انداز۔ قوم نے نافرمانی کی روش اختیار کی تو قوم کو بھی کہہ دیا کہ جو تم کر سکتے ہو کر لو، اور پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو حق کا فیصلہ فرما دے۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اور وہ سردار بولے جنہوں نے کفر کیا تھا ان کی قوم میں سے، لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی کی تو اس صورت میں تم خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ یہ ہر دور کے سرداروں کا، ہر دور کے مالدار طبقات کا یہی رویہ رہا کہ انہوں نے ہمیشہ اہل حق کو اللہ کے دین کے راستے سے روکنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ اللہ کے رسولوں کی دعوت حق پر مبنی ہوتی ہے، عدل پر مبنی ہوتی ہے، اس سے لوگوں کو انصاف میسر آتا ہے، اس سے ظلم ختم ہوتا ہے۔ لیکن جو مالدار طبقات ہوتے ہیں، جو ظلم کر کر کے لوگوں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، وہ کبھی اس دعوت کو قبول نہیں کرتے، نہ چاہتے ہیں کہ دوسرے سے قبول کریں۔ اس لیے قوم کے سرداروں نے کہا کہ اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی کی تو اس صورت میں یقیناً تم خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ اب اللہ کا عذاب اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو انہیں زلزلے نے آ لیا، پس صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، مٹا دیے گئے، برباد کر دیے گئے۔ قرآن حکیم نے ان پر آنے والے عذابوں کی مختلف کیفیات بیان کی ہیں۔ چنانچہ سورۃ الشعراء آیت نمبر 189 میں الفاظ ہیں کہ ان پر آسمان سے شعلے برسے۔ پھر سورہ ہود آیت نمبر 94 میں الفاظ ہیں کہ زوردار چیخ کی آواز ان پر طاری کی گئی۔ اور پھر یہ ہے کہ رجفہ جس کا ذکر اس مقام پر آ رہا ہے، زلزلہ بھی آیا اور یہ برباد کر دیے گئے۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہی خسارہ پانے والے ہوئے۔ فتولی عنہم، پھر انہوں نے یعنی شعیب علیہ السلام نے ان سے رخ پھیر لیا۔ وقال یا قومی، اور فرمایا کہ اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم، میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کر چکا۔ فکیف آسا علی قوم کافرین، پھر کافر قوم پر کیسے غم کھاؤں۔ یہاں 11 رکوع مکمل ہوئے سورہ مبارکہ کے، 5 رسولوں کا ذکر آ چکا ہے ان کی قوموں کے حوالے سے۔ اب جو رکوع نمبر 12 ہے اس میں اللہ کی طرف سے عذاب کی دھمکیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ مشرکین مکہ کو بھی تنبیہ کی جا رہی ہے، اگر انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت حق کو قبول نہیں کیا تو وہ بھی گزشتہ قوموں کی طرح اللہ کے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ اور اسی طرح رہتی دنیا تک کے تمام انسانوں کے لیے یہ ڈراوے ہیں اللہ کی طرف کہ جو بھی رسول علیہ السلام کی بات کا انکار کرے گا، جو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حق کی مخالفت کی کوشش کرے گا، بالآخر وہ مٹا دیا جائے گا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ، اور ہم نے کسی بستی میں نبی نہیں بھیجا مگر ہم نے وہاں کے لوگوں کو سختی میں پکڑا اور تکلیف میں پکڑا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ اب اللہ کے قانون کی ایک بڑی اہم شق بیان کی جا رہی ہے۔ جب بھی اللہ نے رسولوں کو مبعوث فرمایا تو قوموں پر کچھ مصیبتیں نازل کی تاکہ لوگ جب مشکلات میں مبتلا ہوں تو دلوں میں نرمی پیدا ہو اور وہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور وقت رسول علیہ السلام کی پکار پر لبیک کہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے کسی بستی میں کبھی کوئی نبی نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہاں کے لوگوں کو سختی و تکالیف میں پکڑا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ،
پھر ہم نے بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا۔ پہلا موقع یہ ہوتا ہے کہ اللہ مشکلات میں لوگوں کو مبتلا کرتے ہیں، یہ ذکر پہلے بھی آ چکا ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 42 میں، تاکہ لوگ گڑ گڑائیں، اور یہ ذکر سورہ الف لام میم سجدہ آیت نمبر 21 میں بھی آیا ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم انہیں بڑے عذاب کے آنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب میں مبتلا کریں گے تاکہ وہ رجوع کریں اللہ کی طرف۔ یہ بڑے بڑے طوفانوں کا آنا، چاہے وہ امریکہ میں کیٹرینا کا طوفان آیا ہو، یا ریٹا کا طوفان آیا ہو، یا وہ انڈونیشیا اور دیگر علاقوں میں سونامی کا طوفان آیا ہو، یا وہ زلزلوں کا طاری کر دیا جانا ہو اللہ کی طرف سے کسی ملک پر، یہ سب اس لیے ہے تاکہ جو لوگ زندہ ہوں وہ روئیں، گڑ گڑائیں اللہ کے حضور میں، عاجزی اختیار کریں اور نافرمانیوں سے بات ہوتا ہے۔ پہلا مرحلہ اللہ کی طرف سے یہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا، حتی عفوا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے، بہت ترقی لوگوں نے کر لی، وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، اور کہنے لگے تکلیف اور خوشی تو ہمارے باپ دادا کو بھی پہنچتی رہی، یعنی یہ کہ جو اللہ کی طرف سے عذاب آیا کرتے تھے اس سے دلوں میں نرمی پیدا ہو، وہ عاجزی اختیار کریں، انہوں نے مذاق کرنا شروع کر دیا۔ صاحب یہ تو پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، بس ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اس حال میں کہ انہیں شعور بھی نہیں تھا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے، بچتے اللہ کی نافرمانی سے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ضرور ان پر برکتیں کھول دیتے آسمان اور زمین سے۔ یہ ہے اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے کی برکات۔ اللہ دنیا میں بھی خوشحالی عطا فرماتا ہے اگر بندے اس کا تقوی اختیار کریں، اس کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کریں۔ آج ہم بھی طرح طرح کے مسائل میں گرفتار اور مبتلا ہیں، دنیا کی تمام کوششیں کر لی گئی ہیں، اکنامک پوائنٹ آف ویو سے مسائل حل ہو کر نہیں دے رہے۔ قرآن بتا رہا ہے اہل ایمان کے لیے خاص طور پر کہ اگر وہ تقوی کی روش اختیار کریں گے، اللہ آسمان سے بھی برکتیں عطا فرمائے گا، اللہ زمین سے بھی برکتیں ان کو عطا فرمائے گا۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو جو کچھ وہ کیا کرتے تھے اس کی وجہ سے ہم نے ان کی پکڑ کی۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات و رات آ جائے اس حال میں کہ وہ سو رہے ہوں؟ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ، کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے ہیں، أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ، کہ ہمارا عذاب ان پر دن چڑھے آ جائے جبکہ وہ کھیل کود رہے ہوں؟ افامنوا مکر اللہ، کیا وہ اللہ کی تدبیر سے، اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یہ ہیں ڈراوے جو اللہ نے لوگوں کو دیے ہیں۔ وہ اللہ زلزلے کے ذریعے سے بھی ہلاک کر سکتا ہے، وہ اللہ طوفان کے ذریعے سے بھی ہلاک کر سکتا ہے، وہ اللہ زمین میں بھی دھسا سکتا ہے۔ یہ ڈراوے ہر دور کے لوگوں کے لیے کہ باز آ جاؤ، اللہ کی پکڑ نہ آ جائے تم پر، اس کے آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لو، اس کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ اللہ ہمیں بھی اپنی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد 13واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں کچھ ذکر گزشتہ قوموں کا کیا گیا ہے، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ بیان ہوگا، کیا کچھ آل فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا اور کیا اللہ کا معاملہ رہا۔ تفصیل سے 20ویں رکوع تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ فرمائیں کہ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلہا، کیا ان لوگوں کو ہدایت نہ ملی جو زمین کے وارث ہوئے وہاں کے رہنے والوں کے بعد، ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم، کہ اگر ہم چاہتے تو ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیتے، ونطبع علی قلوبہم، اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے، فہم لا یسمعون، پھر وہ سن بھی نہ سکے۔ مراد ہے کہ اللہ نے بعض لوگوں کو تو زمین میں عذاب میں مبتلا کیا، ان کے بعد کچھ لوگ پھر بھی بچے رہے، کچھ اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو کیا یہ بعد والے پچھلے لوگوں کے حالات کو دیکھ کر عبرت نہیں پکڑتے، گناہوں سے باز نہیں آتے، جس کی وجہ سے اللہ کی پھر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ دلوں پر تالے بھی لگا دیتا ہے، مہر بھی لگا دیتا ہے۔ فہم لا یسمعون، پھر وہ سن بھی نہ سکیں گے۔ تلک القرى نقص علیک من انبائها، یہ بستیاں ہیں جن کی خبریں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر بیان کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے۔
فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، سو وہ ایمان نہ لائے کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے جھٹلا دیا تھا۔ كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، اسی طرح اللہ کفر کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ وما وجدنا لأكثرهم من عہد، اور ہم نے ان میں سے اکثر میں عہد کا کوئی پاس نہ پایا، یعنی وہ عہد جو بندہ اللہ سے کر چکا ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 172 میں ہم پڑھیں گے الست بربکم، اللہ نے وعدہ لیا، اللہ نے سوال کیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تمام انسانوں کی روحوں نے کہا تھا، ہم سب نے کہا تھا یقیناً اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اس کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے کہ وما وجدنا لأکثرهم من عہد، اور ہم نے ان کے اکثر میں عہد کا کوئی پاس نہ پایا، اللہ کی عبادت سے انہوں نے روگردانی کی۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور یقیناً ہم نے ان میں سے اکثر نافرمان ہی پائے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ آل فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ خاصی تفصیل سے اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے حالات کو بیان کیا ہے۔ نوٹ فرمائیے کہ قرآن حکیم میں تقریباً 555 آیات میں موسیٰ علیہ السلام کے حالات کا ذکر ہے۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ ذکر موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ملتا ہے، اس لیے کہ ہم سے پہلے بنی اسرائیل امت مسلمہ تھے، اللہ کے دین کی ذمہ داری ان پر تھی، ان کے بعد بھی یہ ذمہ داری ہمیں عطا کی گئی ہے، تو ان کے حالات سے ہمیں عبرت حاصل ہو، اس وجہ سے بھی ان کے حالات خاصی تفصیل سے بیان کیے گئے۔ مزید نوٹ فرمائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 2 ادوار ہیں، ایک ہجرت سے پہلے اور ایک ہجرت کے بعد۔ یہی معاملہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے کہ کچھ حالات ان کے ہجرت سے پہلے کے ہیں اور کچھ ہجرت کے بعد کے ہیں۔ عام طور پر جو ہجرت کے پہلے کے واقعات ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، ان کا ذکر مکی صورتوں میں آیا ہے، اور جو ہجرت کے بعد کے حالات ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، ان کا ذکر عام طور پر مدنی صورتوں میں آیا ہے۔ لیکن سورۃ الاعراف میں ہم دیکھیں گے کہ دونوں طرح کے حالات کا ذکر ہے، ہجرت سے پہلے کے حالات کا بھی اور ہجرت کے بعد کے حالات کا بھی ذکر اس میں ملتا ہے۔ تو اب یہاں پہ نوٹ فرمائیے کہ رکوع نمبر 20 تک یہ حالات تفصیل سے بیان ہوں گے۔ مزید نوٹ فرمائیے سورۃ الاعراف مکی دور کے آخری حصے میں نازل ہوئی تھی، گویا اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے۔ وہاں بنی اسرائیل میں سے یہود موجود تھے، نصارہ بھی تھے، ان کی رہنمائی کے لیے بھی تفصیل سے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سورۃ الاعراف میں بیان کر دیا گیا، جو مکی دور کے آخری حصے میں نازل ہوئی ہے۔ ثم بعثنا من بعده موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ فظلموا بها، پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف، تو انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی، یعنی اللہ نے جو نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے عطا فرمائیں، ان لوگوں نے ان نشانیوں کی ناقدری کی۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ وقال موسیٰ یا فرعون، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، بے شک میں تمام جہان والوں کی رب کی طرف سے رسول ہوں۔ حقیق علی الا اقول علی اللہ الا الحق، میرے لیے لائق ہے کہ میں نہ کہوں اللہ کے بارے میں کوئی بھی بات مگر یہ کہ حق، میں اللہ کا رسول ہوں، حق دے کر بھیجا گیا ہوں، حق ہی بیان کروں گا اللہ رب العزت کے حوالے سے۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، یقیناً میں تمہارے پاس آیا ہوں تمہارے رب کی جانب سے نشانیاں لے کر۔ فارسل معی بنی اسرائیل، پس میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ یہ بھی نوٹ فرمائیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو دور ہے وہ 1436 قبل مسیح، 1436 BCE، گویا آج سے تقریباً 3436 برس پہلے کے یہ واقعات ہیں۔ اور یہ بھی نوٹ فرمائیے کہ بنی اسرائیل کا اصل جو مسکن تھا وہ تو فلسطین تھا، یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ مصر میں آ گئے تھے، اور ابھی فرعون مصر میں ہی ہے، یہیں پر یہ حالات بیان ہو رہے ہیں۔ اور بنی اسرائیل جب مصر میں آئے تھے اس وقت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اقتدار دے دیا تھا، سورہ یوسف میں انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان ہوگی۔ اس کے بعد وہاں کی جو مقامی آبادی تھی وہ غالب آ گئی اور بنی اسرائیل کو غلام بنا دیا گیا، اور جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے فرعون کی طرف تو بنی اسرائیل غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس حوالے سے اب کہا جا رہا ہے فارسل معی بنی اسرائیل، پس میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ قال ان کنت جئت بآیۃ فأت بها ان کنت من الصادقین، فرعون بولا اگر تم کوئی نشانی لائے ہو تو وہ لے آؤ اگر تم سچوں میں سے ہو۔ فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبین، پس موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، اچانک وہ صاف اژدہا ہو گیا۔
وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور اپنا ہاتھ نکالا مراد ہے کہ گریبان میں سے، تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے لیے روشن ہو گیا، چمکدار ہو گیا۔ یہ معجزات تھے جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے۔ نوٹ فرمائیے، ہر دور میں جس قوم میں جس چیز کا دورہ تھا، چرچا تھا، اسی سے مناسبت رکھتے ہوئے معجزے عطا کیے گئے رسولوں کو، تاکہ لوگوں کے لیے قبول کرنا آسان ہو۔ چنانچہ یہ جو بنی اسرائیل کا یہ دور ہے، فرعون کا دور ہے، جادو اپنے عروج پر تھا، اس معاشرے میں جادوگروں کا دورہ تھا، تو اس سے مناسبت رکھتے ہوئے معجزات موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے، جس سے جادوگر بھی عاجز ہو گئے، جس کا ذکر آگے چل کر ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ان معجزات میں سے دو یہ تھے، ایک عصا وہ ڈالتے تھے، بہت بڑا وہ اژدہا بن جاتا تھا، اور اپنا ہاتھ نکالتے تھے گریبان سے تو وہ چمکدار اور روشن ہو جایا کرتا تھا۔ کل 9 معجزات موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے۔ باقی 7 کا ذکر آیت نمبر 130 اور آیت نمبر 133 میں آئے گا انشاءاللہ تعالی، اور ان 2 معجزات کا ذکر بار بار قرآن نے نقل کیا۔ مزید نوٹ کیجئے کہ ان واقعات کے حوالے سے مزید تفصیلات دیگر مکی صورتوں میں انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے۔ اب 14واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں جادوگروں سے مقابلہ جو ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کا، اس کا ذکر ہے، اور جادوگر ایمان لے آئے تھے، اس پر اللہ تعالیٰ کا تبصرہ ہے۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، فرعون کی قوم کے سردار بولے بے شک یہ تو ماہر جادوگر ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم، چاہتا ہے کہ تمہیں نکال دے تمہاری زمین سے، فماذا تأمرون، تو اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ قالوا ارجہ واخاہ، سردار بولے کہ اس کو اور اس کے بھائی کو ڈھیل دو، ان کا معاملہ روک کر رکھو، وارسل فی المدائن حاشرین، اور شہروں میں بھیج دو جمع کرنے والے، یأتوک بکل ساحر علیم، تمہارے پاس وہ تمام ماہر جادوگر لے آئیں، وجاء السحرۃ فرعون، اور جادوگر فرعون کے پاس آئے، قالوا، وہ بولے، ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ہمارے لیے کوئی انعام ہوگا؟ اب یہاں کردار دیکھیے، ایک طرف موسیٰ علیہ السلام ہیں، حق پیش کر رہے ہیں، دنیا بالکل نہیں چاہتے، دوسری طرف یہ دنیا دار لوگ ہیں، یہ فرعون سے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم غالب آ گئے تو کچھ ہمیں انعام ملے گا۔ قال نعم، فرعون بولا ہاں ہاں، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، بے شک تم تو میرے مقربین میں سے ہو جاؤ گے، کیونکہ موسیٰ نے ایک ایسی شے پیش کر دی ہے کہ میں عاجز ہو گیا ہوں۔ اب سارا انحصار تو اس بات پر ہے کہ تم جیتو تو میں کامیاب رہ جاؤں، تو کہا ضرور تم میرے مقرب لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ، وہ بولے اے موسیٰ، اما ان تلقیا و اما ان نکون نحن الملقین، یا تو تم ڈالو یا ہم ڈالنے والوں میں سے ہو جائے۔ موسیٰ اگر تمہیں کچھ پیش کرنا تم پیش کر دو، یا ہم شروعات کرتے ہیں۔ قال القوا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ہی ڈالو، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو کچھ تھا وہ جادو نہیں تھا، وہ تو حق تھا، اس کو دیکھ کر تو لوگوں نے عاجز ہی ہونا تھا۔ اب اگر وہ پہلے پیش کر دیتے تو حق اس طرح واضح نہ ہوتا جیسے کہ اس صورت میں ہوا، جیسے کہ معاملہ اصلاً ہوا جس کا ذکر آ رہا ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو کچھ تمہاری طاقت ہے وہ پیش کرو، جو کچھ تم کر سکتے ہو پیش کرو۔ فلما القوا سحروا اعین الناس، پس جب ان لوگوں نے ڈالا تو لوگوں کی آنکھوں پر سحر کر دیا۔ واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم، اور انہیں ڈرایا اور وہ بڑا جادو لے کر آئے۔ واوحینا الی موسیٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، ان الق عصاک، کہ اپنا عصا ڈالو، فاذا هی تلقف ما یأفکون، تو اچانک وہ نگلنے لگے گا اسے جو جھوٹ انہوں نے گھڑا ہے، جو بھی انہوں نے رسیاں وغیرہ پیش کی جھوٹ ہے، جادو ہے۔ اے موسیٰ تم اپنا عصا ڈالو، یہ اژدہا بنے گا اور اس سب کو ہڑپ کر جائے گا۔ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، بس حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ وہ کرتے تھے وہ باطل ہو گیا۔ فغلبوا هنالك، بس وہیں وہ مغلوب ہو گئے۔ وانقلبوا صاغرین، اور ذلیل اور رسوا ہو کر لوٹے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، اور جادوگر گرا دیے گئے سجدے میں بے اختیار، اس لیے کہ جادوگروں کو معلوم تھا کہ ہم جو کچھ پیش کر رہے ہیں نظر بندی ہے، لوگوں کی آنکھوں پر ہم اثر کر دیتے ہیں تھوڑا سا، یہ نظر بندی ہے صرف، اس کے سوا کچھ نہیں۔ تو جادوگروں کو اپنے فن کی لیمٹس معلوم تھی۔ اب جو موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا وہ جادو نہیں تھا، وہ حق تھا، تو جادوگر سمجھ گئے یہ جادو نہیں کچھ اور ہی چیز ہے، اور ان کے اندر جو فطرت اللہ نے رکھی ہے جس میں اللہ کی معرفت موجود ہے وہ بیدار ہو گئی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری شریف میں، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کی فطرت میں توحید، اللہ کی معرفت موجود ہوتی ہے۔ ہاں یہ اس کے ماں باپ ہے جو اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی، مشرک بنا دیتے ہیں۔ تو معرفت اللہ کی موجود ہے انسان کے اندر، ہاں پردے آ جاتے ہیں غفلت کے، لیکن جب کبھی اللہ کی طرف سے آنے والی کوئی نشانی بندے کے سامنے آتی ہے اور اس میں تڑپ ہو، تعصب و تکبر نہ ہو، تو پردے ہٹ جاتے ہیں اور اللہ کی معرفت بندے کو واقعتاً حاصل ہو جاتی ہے۔ یہی معاملہ جادوگروں کے ساتھ ہوا کہ جیسے ہی حق سامنے آیا، اندر معرفت تھی وہ بیدار ہوئی، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور جادوگر گرا دیے گئے سجدے میں۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، وہ پکار اٹھے ہم تمام جہان والوں کے رب پر ایمان لے آئے، رب موسیٰ و ہارون، یعنی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر۔ مزید واضح فرما دیا، یہ ہے دیکھیے ایمان اگر دل میں آ جائے تو اللہ کتنی ہمت بندے کو عطا فرما دیتا ہے، کتنا حوصلہ عطا فرما دیتا ہے۔ اب سب معلوم ہے کہ فرعون سزا دے دے گا، جس کا ذکر آگے چل کر آ بھی رہا ہے، لیکن واضح کر کے بتا رہے کہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے ہیں۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم، فرعون بولا کیا تم اس پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ ان هذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، اب یہ سچویشن اس نے دیکھا کہ ہاتھ سے جا رہی ہے، اب اس نے ٹیکل کرنے کی کوشش کی۔ بے شک یہ ایک چال ہے کہ شہر میں تم نے چلی ہے، لتخرجوا منها اہلها، تاکہ اس کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال دو، فسوف تعلمون، تم جلد معلوم کر لو گے۔ یعنی فرعون نے کہا کہ اچھا یہ تم نے اور موسیٰ علیہ السلام تم سب نے مل کر چال چلی، ہمیں یہاں سے نکالنا چاہتے ہو، یہ ڈھکوسلے تم نے بنائے۔ یہ اس نے چاہا کہ کسی طرح جو پوزیشن اس کی خراب ہو رہی تھی اس کو ٹیکل کر لے۔ ان هذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ لتخرجوا منها اہلها، بے شک یہ ایک چال ہے کہ تم نے چلی ہے شہر میں تاکہ اس کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال دو، فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے۔ اب دھمکی دے رہا ہے فرعون، لو قطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، میں ضرور کاٹ ڈالوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمت سے، ثم لأصلبنکم اجمعین، پھر میں تم سب کو ضرور سولی دوں گا۔ قالوا، وہ بولے، انا الی ربنا منقلبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا، اور تجھ کو ہم سے یہی دشمنی ہے نا کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لے آئے جبکہ وہ ہمارے پاس آ گئی۔ ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہم پر صبر کے دہانوں کو کھول دے، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں فرما برداری کی حالت میں موت عطا فرما۔ یہ دیکھیے اس واقعے میں بڑی رہنمائی ہے۔ ایک طرف جو طاغوتی نظام ہوتا ہے، ظالمانہ باغیانہ نظام ہوتا ہے، اس کی وضاحت بھی آ گئی فرعون کے نظام کے ضمن میں، کہ لوگوں کو غلام بنا کر رکھتے ہیں ایسے حکمران جو اللہ کی نافرمانی پر عمل کرتے ہیں، اور مال دے کر لوگوں کی ہمدردی اور حمایت خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر دلیل ان کے سامنے پیش کی جائے تو دلیل کا جواب دلیل سے دینے کے بجائے تشدد پر آ جاتے ہیں۔ یہ ہر طاغوتی نظام کی خصوصیات ہیں۔ جب بھی اللہ کے نظام کے مقابلے میں انسانی نظام قائم ہوگا، جب بھی انسانیت پر ظلم ہوگا تو یہی تاثرات سامنے آئیں گے، لوگوں کو غلام بنایا جائے گا، کچھ لوگوں کو خریدا جائے گا لوگوں پر ظلم کرنے کے لیے، اور تشدد کر کے حق والوں کو خاموش کرانے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کے مقابلے میں ایک طرز عمل ہمارے سامنے ان جادوگروں کا آیا، حق آیا سامنے، ایک دفعہ اندازہ کیجئے، ایک دفعہ حق سامنے آیا ہے، اندر ایمان موجود تھا، جو فطرت میں اللہ کی معرفت تھی وہ بیدار ہو گئی، فوراً قبول کر لیا، جان دینے کو تیار، لیکن حق سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ اور آخری بات یہ کہ ایمان والوں کا توکل اللہ پر ہوتا ہے، اسی نے ایمان قبول کرنے کی توفیق دی۔ اب مشکلات آ رہی ہیں تو ثابت قدم رہنے کے لیے اللہ سے دعا مانگو، ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہم پر صبر کے دہانے کھول دے، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں فرما برداری کی حالت میں موت عطا فرما۔ اس کے بعد 15واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں فرعون کے اقدام کا ذکر ہے اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کچھ تلقین فرمائی تھی، اس کا ذکر ہے۔ وقال الملأ من قوم فرعون، اور فرعون کی قوم کے سردار بولے، اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض،
کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ رہا ہے کہ وہ زمین میں فساد مچائیں؟ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اور تجھے بھی چھوڑ دیں اور تیرے معبودوں کو بھی۔ یعنی کہ ایک تو فرعون نے خود دعویٰ کیا تھا خدائی کا۔ سورہ النازعات آیت نمبر 23 میں الفاظ ہیں فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، اس سے کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ تو سردار بولے تو تمہیں بھی چھوڑ دیں گے پھر، وَآلِهَتَكَ، اور تیرے معبودوں کو۔ مصر میں گائے کی پرستش بھی ہوتی تھی اور سورج کو اور ستاروں کو بھی اور دیوی دیوتاؤں کو بھی پوجا جاتا تھا، ان جھوٹے معبودوں کی طرف اشارہ ہے۔ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، فرعون نے کہا ہم عنقریب ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیں گے۔ یہ معاملہ 2 مرتبہ بنی اسرائیل میں ہوا ہے۔ ایک موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کچھ نجومیوں نے کہہ دیا اس وقت فرعون کو کہ ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے بنی اسرائیل میں جو تیری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ اس سے اعلان کر دیا ان کے بیٹوں کو قتل کر دو، اور اللہ کی مشیت یہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اسی فرعون کے گھر میں ہوئی۔ اور ایک اس وقت ہوا ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے تحریک چلائی ہے بنی اسرائیل کو غلامی سے آزادی دلانے کے لیے، اس وقت بھی فرعون نے یہ اعلان کیا کہ ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑیں گے، یہ دھمکی دی تھی اس نے۔ مزید نوٹ فرمائیے کہ مصر پر جو بادشاہ ہوا کرتے تھے ان کو فرعون کہا جاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت جو فرعون تھا وہ الگ تھا، اور اب جو یہ فرعون ہے جب موسیٰ علیہ السلام تحریک چلا رہے ہیں، یہ پہلے فرعون کا بیٹا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی اس کی پرورش بھی ہوئی تھی۔ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اس سے کہا من قریب ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیں گے۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہم ان پر غالب ہیں۔ یہ تکبر کا اظہار کیا اس نے۔ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ ہم پڑھ چکے ہیں اللہ سے مدد مانگنا اور صبر کرنا بنی اسرائیل کو بھی اس کی تلقین کی گئی تھی سورہ البقرہ آیت نمبر 45 میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی تلقین کی گئی سورہ البقرہ آیت 153، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر و نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد حاصل کرو۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد حاصل کرو اور صبر کرو۔ ان الارض للہ، بے شک زمین اللہ کے لیے ہے، یورثها من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور عمدہ انجام بالآخر تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہے۔ اب فرعون نے دھمکی دے دی قتل کرنے کی، اقدام کرنے کی۔ موسیٰ علیہ السلام تسلی دے رہے ہیں کہ اللہ پر ایمان رکھو، اللہ زمین میں تمہیں کوئی ٹھکانہ عطا فرما دے گا۔ قالوا، بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، کہ ہمیں اذیت دی گئی اے موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے کہ آپ ہم میں آتے، اور اس کے بعد بھی کہ آپ ہم میں آ گئے ہیں۔ تکالیف ہی تکالیف ہیں۔ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، ويستخلفكم في الارض، اور تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دے، ان کے بعد تمہیں اقتدار عطا فرما دے، فينظر كيف تعملون، پھر دیکھے تم کیسے کام کرتے ہو۔ یہ ہے جب اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرمائے تو اس کے بعد بندے کی پھر آزمائش بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ چاہے تو تمہارے دشمن کو ہلاک کر سکتا ہے، پھر تمہیں اقتدار دے گا، پھر تمہاری آزمائش ہوگی، اللہ دیکھے گا تم کیسا عمل کرتے ہو۔ یہی معاملہ مکے میں صحابہ کرام تھے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تکالیف ان پر بھی آ رہی تھی، مصیبتیں ان پر بھی آ رہی تھیں، گویا ان کو بھی کہا جا رہا ہے اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا، اللہ تمہیں اس سے نجات عطا فرما دے گا، پھر اللہ تمہیں زمین میں اقتدار دے گا، پھر اللہ دیکھے گا تم کیسا کرتے ہو۔ صحابہ کرام نے یقیناً اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کیا اور اپنے ایمان پر ہونے کا ثبوت پیش کیا۔ پاکستان بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا تھا، ہمارے بزرگوں نے آباء و اجداد نے قربانیاں دی، دعائیں کی تھی کہ اللہ ایک خطہ زمین عطا فرما دے جہاں تیرے احکامات پر عمل کریں گے۔ انگریز اور ہندوؤں کی تمام تر مخالفت کے باوجود اللہ نے خطہ زمین ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ہم کیسا عمل کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے عمل کی درستگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ ملک جو ہم نے اللہ کے نام پر حاصل کیا، اللہ کے دین کے احکامات کے نفاذ کے لیے حاصل کیا، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے نظام کو یہاں پر نافذ کریں اور اس کے لیے جد و جہد کریں۔ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قریب ہے تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک فرما دے، ويستخلفكم في الارض، اور تمہیں زمین میں
خلیفہ بنا دے، ان کے بعد اقتدار عطا فرما دے، فینظر کیف تعملون، پھر وہ دیکھے تم کیسے کام کرتے ہو۔ اس کے بعد 16واں رکوع سورہ مبارکہ کا شروع ہو رہا ہے، آل فرعون پر آنے والے عذابوں کی کیفیات کا ذکر ہے اور بنی اسرائیل پر انعامات کا ذکر، اور پھر جو انہوں نے نافرمانی کی اس کا تذکرہ ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، اور ہم نے آل فرعون کو قحط میں اور پھلوں کے نقصان میں پکڑا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اب یہ 2 معجزانہ طور پر اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آئے۔ کل 9 معجزات موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، 2 کا ذکر پہلے آ چکا، عصا کا معاملہ اور چمکتے ہوئے ہاتھ کا معاملہ۔ اب 2 کا ذکر آ گیا آیت نمبر 130 میں کہ قحط میں مبتلا کیا گیا ان کو، اور پھلوں کے نقصان میں یعنی خوراک کے حوالے سے عذاب میں مبتلا کیا گیا ان کو، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اسی سورہ مبارکہ میں آیت 94 میں ہم پڑھ چکے ہیں یضرعون، تاکہ وہ گڑگڑائیں، دلوں میں نرمی پیدا ہو تو اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے مصائب پیش کیے جاتے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب ان کے پاس کوئی بھلائی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور کوئی برائی پہنچتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں سے بدشگونی لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ نحوست آ گئی ہم پر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ الا انما طائرهم عند اللہ، آگاہ ہو جاؤ بے شک ان کی شامت اعمال اللہ کے پاس، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ مراد ہے کہ یہ جو نافرمانیاں کر رہے ہیں اسی کی وجہ سے یہ شامت اعمال ہے کہ اللہ اس طرح کے عذابوں سے ان کو دوچار فرما رہا ہے۔ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آیَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، اور وہ کہنے لگے اے موسیٰ تم ہم پر کیسی ہی نشانی لے آؤ کہ اس سے ہم پر جادو کر دو، ہم تمہاری بات کو ماننے والے نہیں ہیں۔ معاذ اللہ، یہ ڈھٹائی کا مظاہرہ کہ جادو ہی جادو کہہ رہے ہیں۔ اب اگلی آیت میں مزید 5 عذابوں کا بیان آ رہا ہے جو اللہ کی طرف سے معجزانہ طور پر ان پر مسلط کیے گئے وقتاً فوقتاً۔ ہوتا ہی تھا کہ ایک عذاب آتا تھا، یہ جاتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہتے تھے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ عذاب کی کیفیت کو دور فرما دیا کرتے تھے پھر نافرمانی کرتے تھے، تو طرح طرح کے عذاب ان پر مسلط کیے گئے۔ فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، پھر ہم نے بھیجے ان پر طوفان اور ٹڈی دل، فصلوں پر حملہ ہو جایا کرتا تھا، والقمل، اور جوئیں غلے میں آ جایا کرتی تھی، غلہ برباد ہو جاتا تھا، والضفادع، اور مینڈک برتنوں میں، دسترخوانوں میں، بستروں میں مینڈک ہی مینڈک ہو جایا کرتے تھے، والدم، اور خون، پانی پیتے تھے تو وہ خون بن جاتا تھا۔ یہ ہے جو اللہ نے ان پر عذاب مسلط کیے، آیات مفصلات، جدا جدا نشانی ہے، یعنی یہ معجزات میں سے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے کہ یہ معجزانہ معاملہ جو عام حالات میں نہیں ہوتا کر دیا گیا ان لوگوں کے ساتھ۔ فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، بس انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم کے لوگ تھے۔ ولما وقع علیہم الرجز، اور جب ان پر عذاب واقع ہوا، قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک، کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے دعا کیجئے اپنے رب سے، بما عہد عندک، اس عہد کی وجہ سے جو آپ کے پاس ہے، لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل، اگر تم نے ہم سے عذاب اٹھا لیا تو ہم ضرور تمہاری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ ضرور بھیج دیں گے۔ یہ گڑگڑا رہے ہیں اب آ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ دعا کر دیجئے ہمارے لیے اللہ عذاب کو دور کر دے، اور کہنے لگے بات بھی آپ کی مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی چھوڑ دیں گے۔ بنی اسرائیل کو انہوں نے غلام بنا کر رکھا ہوا تھا، سستی لیبر ان کو مل جایا کرتی تھی تو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل، پھر جب ہم نے ان سے عذاب اٹھا لیے ایک مدت تک کے لیے، ہم بالغوہ، کہ جو انہیں پہنچتا تھا، اذا ہم ینکثون، اسی وقت وہ عہد کو توڑ دیا کرتے تھے۔ بجائے اس کی کہ اللہ کا عذاب آیا دل نرم ہو اللہ کی طرف رجوع کریں، وہ نافرمانی کی طرف آ جایا کرتے تھے اور اللہ سے کیے گئے عہد کو توڑ دیا کرتے تھے۔ فانتقمنا منہم، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا، فاغرقناہم فی الیم بانہم کذبوا بآیاتنا، اور انہیں دریا میں غرق کر دیا کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ ان آیات سے غافل تھے۔
یہ اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا کہ فرعون کو آل فرعون سمیت اس کے لشکر سمیت غرق کر دیا۔ اس کی تفسیر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ یونس آیت نمبر 90 سے 92 تک، اور سورہ طٰہٰ آیت نمبر 77 اور 78 میں۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، اور ہم نے اس قوم کو وارث بنا دیا جو کمزور سمجھے جاتے تھے، مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها، اس زمین کے مشرق اور مغرب کا جس میں ہم نے برکت پیدا کر دی۔ یہ اشارہ ارض فلسطین کی طرف ہے۔ آل فرعون غرق کیے گئے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو آگے چل کر اقتدار عطا فرمایا اور فلسطین کی زمین ان کو عطا کر دی گئی۔ اور ہم پڑھ چکے ہیں جناب طالوت کی بادشاہت 16 برس تک ان کی حکمرانی رہی، 1020 قبل مسیح میں 1020 BCE میں، پھر 40 برس تک داؤد علیہ السلام کی بادشاہت، 40 برس سے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت، یہ کچھ اقتدار اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ اس سے پہلے جناب یوشع بن نون کی قیادت میں بھی انہوں نے جنگ کی تھی اور فلسطین کی زمین ان کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی تھی۔ تو اس کی طرف اللہ کا اشارہ ہو رہا ہے کہ ان کو ہم نے وارث بنا دیا، اور وہ زمین جس کو ہم نے برکت عطا فرمائی اس کے مشرق اور مغرب ان کو ہم نے عطا کر دیے۔ برکت سے مراد یہ ہے کہ فلسطین کی سرزمین میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار رسولوں کو بھیجا، طرح طرح کی وہاں روحانی برکات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔ اس کی طرف اشارہ ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں، الذی بارکنا حولہ، وہ زمین فلسطین کی جس کے ارد گرد ہم نے برکت پیدا کر رکھی ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، اور تمہارے رب کا وعدہ پورا ہو گیا بنی اسرائیل پر اس کے بدلے میں کہ انہوں نے صبر کیا تھا۔ اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے لیکن مشکلات کے بعد۔ سورہ الم نشرح میں ہم پڑھتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، پھر یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو یہ برسا برسا صبر کرتے رہے، اس صبر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اقتدار عطا فرما دیا اور آل فرعون سے نجات بھی عطا فرمائی۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، اور ہم نے برباد کر دیا وہ جو فرعون اور اس کی قوم نے بنایا تھا، وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور جو کچھ وہ اونچا پھیلاتے تھے، جو محلات وغیرہ تعمیر کرتے تھے، اس سب کو ہم نے برباد کر دیا۔ یہ بیان مکمل ہوا، آل فرعون سے نجات دے دی گئی بنی اسرائیل کو۔ اب اگلی آیات میں ذکر آ رہا ہے کہ بنی اسرائیل کا پھر معاملہ کیا رہا، نجات مل گئی، اب اس کے بعد اس قوم کا کیا رویہ رہا اس کا ذکر آ رہا ہے۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار اتار دیا۔ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، بس وہ ایک قوم کے پاس آئے جو اپنی بتوں کی پوجا پر جمی بیٹھی تھی۔ قالوا، وہ بولے، یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے ایسے بت بنا دیجئے جیسے ان کے ہیں۔ قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک تم تو نادانوں کی سی بات کرتے ہو، اللہ نے نجات عطا فرما دی، بجائے اس کے اس کا شکر ادا کرو تو مت پرستی کی باتیں کر رہے ہو۔ اب نوٹ فرمائیے کہ برسہ برس تک یہ غلام رہے مصر میں۔ یہ غلامانہ ذہنیت ہے کہ جو بھی اوپر حکمران ہوتے ہیں، اقتدار میں ہوتے ہیں، انہی کے جیسے طور طریقے مغلوب قوم بھی اختیار کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو مصر میں بھی گائے کی پرستش تھی، وہاں پر بھی سورج کی پرستش کی جاتی تھی۔ تو کچھ اسی طرح کا معاملہ اس قوم کا انہوں نے دیکھا جو رات سے بھی ان کو ملی کہ وہ بتوں کی پوجا پاٹ کر رہی ہے، تو کہہ رہے موسیٰ ہمارے لیے بھی ان کے جیسا کوئی معبود بنا دیجئے۔ یہ ہے غلامانہ ذہنیت میں یہ اثرات آ ہی جاتے ہیں۔ جہاں جہاں بھی لوگ غلام رہے، جیسے ہمارا معاملہ رہا، انگریز یہاں سے چلے گئے لیکن ان کے طور اطوار کو ہم چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ دے اور اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان ہؤلاء متبر ما هم فی، بے شک یہ لوگ جس چیز میں لگے ہوئے ہیں وہ تباہ ہونے والی ہے۔ وباطل ما كانوا يعملون، اور باطل ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ قال غیر اللہ ابغیکم الہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، حالانکہ اس نے تمام جہان والوں پر تمہیں فضیلت عطا فرمائی، تو اس کا شکر بجا لاؤ
اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی۔ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وہ تمہیں برا عذاب دیتے تھے۔ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیا کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور یقیناً اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ یہ ہیں حالات جو بنی اسرائیل کے حوالے سے بیان ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو انعامات فرمائے ہیں، اللہ ہمیں ان انعامات کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی توحید پر کاربند رہتے ہوئے اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔